اونچی. اور آپ کو پتا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب پہ اب پابندی لگ گئی ہے غنیۃ الطالبین پہ حکومت کی طرف سے، کیونکہ اس میں شیعہ کے بارے میں بڑی سخت لینگویج یوز ہوئی بھی تھی، تو حکومت نے اس کتاب کو ہی بین کر دیا ہے. تو اب ذرا حکومت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بزرگوں کی کتابوں کو تم لوگ بین کر رہے ہو. مجھے تو سارے کہتے تھے جب میں کہتا تھا بند کرو ان کی پرنٹنگ. اور عبد القادر جیلانی سے بڑا بزرگ کون ہے؟ تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو مختلف ترجمے نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشن ماجوب کو. اس نے کہا جی میں ایک حوالہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں، مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ انجینئر ہوتا نہیں سن لیا. ایک مغالطہ جو ہے اس کو بھی درست کر لیں. ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ تصنیف ہے میرا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی. اور میں بابی بھی نہیں، بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی. احباب گرامی، پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بلا وجہ روب داب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور غوث اعظم نے ایسے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، تم کچھ اور کہتے ہو، غوث اعظم کچھ اور کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لیکن آپ کے تو پیر ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی شیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر. ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں. او جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا. یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور وہ جو وہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا. نعوذ باللہ. لیکن آگے پیچھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو قاضی الحاجات کہتے ہیں. نماز غوثیہ آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اے جن و انس کے فریاد رس میری مدد کر. شیخ عبد القادر جیلانی تواڈے سامنے ہو تے لتر مارن تواڈے سر تے. کہ میں کتوں فریاد رس ہاں؟ میں تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی پیشاب نہیں اپنا روک سکتا میرے بھائی. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں پیشاب بند ہوئے تو آقا ہم نے کھولے ہیں جا کے. 11ویں والے پیر صاحب کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں. برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اچھا غنیۃ الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث چھاپ رہے ہیں. اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے. اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے. اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے صالح ثواب کے لیے. بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا. 11ویں والے پیر نے نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے ایسے نام نہاد علمی کتابیوں کا. کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے. کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ دیکھیں یہ کتاب غنیۃ الطالبین ہے. پہلا چیپٹر غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی نے الفقہ، فقہ کا لکھا ہے. آئیے ذرا اپنے علماء اہل سنت سے تو پوچھیں کہ کیا غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم کی کتاب ہے؟
मकसद ये है कि अगर आपके घर में हो, आप उसको पढ़ें तो आप तो उस अकीदत से पढ़ें कि इसके ऊपर तो नाम लिखा हुआ है हुजूर गौस पाक का, तो भाई उनकी किताब है। याद रखें, मुहद्दिसीन ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फतावा हदीसिया में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने आपने इसी किताब के तर्जमे में ये लिखा है कि ये किताब हरगज हजूर गौस आजम की तसनीफ नहीं है, इसको किसी ने हजूर गौस पाक के साथ मंसूब कर दिया। तो इसका मतलब है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नमाज का तरीका नहीं आता था, आपको वो तरीका ज्यादा बेहतर आता है। तो ये भी को कहने के लिए तैयार नहीं है। उसके उन्होंने टोटके बनाया, ओ जी अमली थे। पूरी इस किताब में कहा उन्होंने लिखा है मैं हमली हूं। आपके क्लेम कर लेने से हमली हो जाएंगे वो। अगर झगड़ा खाना काबा और मस्जिद नबवी पे ही खत्म होना है, अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा तो ऐसे है भी नहीं। और अगर इसी पे ही खत्म होता है तो वहाँ तरावी साल बाद आती हैं, रफुल यदैन रोज होती है, आमीन रोज होती है, वो नहीं नजर आती। अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे भी देखी जात पकड़ रहे हैं जो रोजाना हो रही है। हम तो रफ़ा यदैन रोजाना करते हैं, हम जब भी नमाज शुरू करते हैं रफ़ा यदैन करते दूसरी हैं, मजे की बात जब वितर पढ़ते हैं रफ़ा यदैन करते हैं। मगर वो जहरी आमीन भी तो कहने वहां होती है। भाई देखो भाई ये बता दें कि हमारा दूसरी बात ये जहरी आमीन पे मैं आपकी देखिए, दूसरी नहीं, बात साहब ये है कितने सहाबा थे जो रफ़ा यदैन करते थे, मेरे गौसे पाक करते थे। हमारा इख्तिलाफ बिल्कुल रफ़ा आपने अच्छी यदैन बात कही। रफ़ा यदैन पर नहीं है। गौसे पाक तो हमली थे ना वो। नहीं, हमारा इख्तिलाफ नहीं, रफ़ा मैं ये नहीं यदैन। कह रहा। कहीं उन्होंने तकलीद के ऊपर चैप्टर बांधा है कि तकलीद जरूरी है, वरना तो आपके बुजुर्ग बाबे किताब लिखते हैं तो पहले तकलीद लिखते हैं। पूरी गुनियत तो तालिबीन के अंदर को मुझे तकलीद का चैप्टर दिखाए। उन तो लिखा है अहले सुन्नत, असल में अहले हदीस हैं जो अहले सुन्नत हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए अहले हदीस कहते हैं, वो तो हमारे बुजुर्ग थे। ये कहते हैं नहीं ओ अहले हदीस और ने, तुसी अहले हदीस और हो और असी हो रहा। आप मुझे बताएं खोल के, जहां नमाज का तरीका गौसे पाक ने लिखा है, कहां उन्होंने लिखा है कि बुखारी मुस्लिम में, चूंकि ऐसे लिखा मैं इसलिए लिख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक से मशवरा किया ज़िबा करने के लिए। किसके साथ? कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं या ना करूं। मशवरा किसके साथ किया? इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ। फिर बीबी हाजरा का सफा मरवा का इनकार भी। ये सारी बातें वो उन्होंने, ये तो बदअकीदगी है, ये यहूदियों का मजहब है, मुसलमानों का ये मजहब नहीं है। मुसलमानों का मजहब है कि वो हजरत इसहाक नहीं थे, वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। चूंकि मुझे पता था कि ये सवाल इन्होंने रखा हुआ है, मैंने ये पहली किताब उनकी अपने पास रखी हुई है, गुनियत तालिबीन, बरेलवियों की छपी हुई। HD कैमरे में जरा दिखाएं जी इनको। कादरी रिजवी कुतुब खाना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी निस्बत है और अहमद बरेलवी साहब की भी निस्बत है इस कुतुब खाने को। कादरी रिजवी, कादरी कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से, और रिजवी इमाम बरेलवी साहब की वजह से। उनका नाम रिजा था ना, तो रज़वी उसकी वजह से कादरी रज़वी कुतुब खाना से ये छपी है गुनियत तालिबीन। इसमें मैंने नोट्स बनाए हुए शुरू के पेज में, कई एक और बातें भी हैं, मैं स्किप करता हूँ। इसके ऊपर पेज नंबर 40 पे शुरू में ही जहाँ ज़कात का चैप्टर शुरू हो रहा है उससे जस्ट पहले नमाज का चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसमें नमाज का तरीका उन्होंने लिखा हुआ है रफ़ुल यदैन के साथ। नमाज शुरू करते वक्त भी दोनों हाथों को उठाना, रुकू में जाते वक्त भी और रुकू से उठते वक्त भी। उन्होंने लिखा है कि दोनों हाथों को आपने कंधों तक उठाना है, हथेलियाँ कंधों के मुकाबल, उंगलियाँ और अंगूठे कान की लो के बराबर आ जाए। तो ये इसके ऊपर तरीका लिखा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि बरेलवी हज़रात गुनियत तालिबीन जो है ये दिखाएं पब्लिक को और बताएं कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरी ज़िंदगी उनको नहीं पता चला नमाज का तरीका। वो बेचारे बुखारी मुस्लिम से ही नमाज का तरीका लिखते रह गए और हमारे बुजुर्गों का तरीका उनको पता ही नहीं चला। बिल्कुल नहीं। वो तो जब नमाज का तरीका लिखते हैं तो नमाज के तरीके में ये देखिए, ये सफ़ा नंबर 19 है मेरे पास। नमाज का तरीका, नमाज में हाथ कैसे बांध रहे हैं। गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं वदउल यमीन अला शिमाल तहत सुर्रा। जब नमाज में हाथ बांध रहे हैं तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना है। तो फिर आपको पब्लिक बताएगी कि आपको नहीं पता चला। उन तो नमाज का तरीका जो है वो सही बुखारी सही मुस्लिम में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नमाज का तरीका है वो लिखा है, तो इसको भी फॉलो करने की कोशिश करें। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे। अब नाफ के नीचे रखने वाला जो तरीका है ये बुखारी मुस्लिम में लिखा है या और किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, आजकल एक बड़ा फिर एक फितना उठा ना, जब ये चीज़ें हमने हाईलाइट करनी शुरू की ना, इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दोस्ती फिरके लिखे हैं ना, उनमें हनफिया को भी लिख दिया।
یہ حضور غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہے. حضرت حافظ ابن حجر اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس میں غوطہ زنی سے پرہیز کریں اس کتاب میں، کیونکہ جو کچھ اس میں ہے وہ کسی نے حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ حضور غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے. حضرت علامہ حمزہ شنواری آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو حضور غوث اعظم کے ساتھ منسوب کرنا میرے غوث اعظم کی توہین ہے. اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے. وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے، یہ حنفی اور ہیں. پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. کہتے بندہ لبو کیڑا سی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی سارے جہنمی ہیں. ہم حنفی ہیں نا، سارے حنفی مرجیہ ہیں یعنی جہنمی ہیں. بھئی اب جو حنفی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اٹھائے پھرے ہاتھ میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے کتاب اٹھانے والے تو ہے ہی جہنمی. کتاب اندر چکی پھرے تو وہ لکھا ہوئے تو کھولے کہ بھائی صاحب تسی جہنمی جے، انہوں کتاب فٹافٹ رکھ دینی چاہیے کہ چکی پھرنی چاہیے کہ ہاں ہاں میں جہنمی ہوں. احباب گرامی وہ فرماتے حضور غوث اعظم کبھی نہیں فرما سکتے کہ حنفی سارے جہنمی. یہ تو سنی ابی داؤد کی حدیث ہے. اور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. یہ غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی یہ النبراس عقائد کی کتاب ہے، شرح عقائد میں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار کی کتاب نہیں ہے، ان کے ساتھ اس کو منسوب کرنا غلط ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہی کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. ابن حجر مکی صوفی اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا. آپ بریلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے. سلطان الفقراء حضرت نور محمد آپ فرماتے ہیں کہ دکانداروں نے اپنی کتاب بیچنے کے لیے اس پہ حضور غوث اعظم کا نام لکھ دیا. یہ کتاب غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے. سر اسی وہ کاٹتے نہیں ہیں. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے. یہ کتاب انہیں کی ہے. ایک عبدالحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نا یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طالب قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب. یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے، بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں. تو آپ اس میں جو کچھ لکھے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. آنا ہوں گے گھیڑے. اس لیے جو سعودی عرب کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ غیر مقلدیت بڑی حد تک جو ہے نا وہ اختیار کر چکے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے، لیکن سرکاری سطح پہ ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے آپ کو فقہ حنبلی کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک کرتے ہیں. چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تیم دا چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے
تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا. کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے, یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہیں, اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے. اور جو ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے جی اگر آپ حنفی ہیں تو پھر آپ ایک حنبلی کی پیروی کیسے کرتے ہیں, ان کو اپنا مرشد کیسے مانتے ہیں غوث اعظم کو؟ تو ہم نے کہا ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے ہیں. وہ بڑا جن سے حدیث لینے کے لیے آپ بھی محتاج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مذہباً میں حنفی ہوں اور طریقتاً میں قادری ہوں. کیا بات, یہ خود اپنا تعارف زاد المتقین میں شیخ موقع نے پیش فرمایا. کمال ہو گیا حضرت, یہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولوی کی عقل پوری جی ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں, خواجہ نور محمد وہ خود ہوں, اور وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں. مفتوح الحرمین یہ مولانا جامی کی کتاب ہے, شعر و شاعری میں مکہ اور مدینہ کی شان ہے, لیکن انہوں نے بیچنے کے لیے اس کے اوپر حضور غوث اعظم کا نام لکھ دیا. اللہ معافی دے, اے نہیں بڑھنا. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیا نا, اس سے بھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا, تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید, اور انہیں صحیح توحید بیان کیا, جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے سن. 2 چھکے مار کے گئے نے تو, اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی, اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے, وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کی میاہ سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں. عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے, اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے, اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی نے, اگر وہ آن نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے. اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا, جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں تو غنیت الطالبین پڑھیں جی, نماز کا طریقہ 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کی نماز کا طریقہ بھی چلیں, ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو حنفی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. اچھا تصوف کے کافی بڑے بزرگ ہیں, امام محمد غزالی,
ان کو بڑا مقام حاصل ہے. آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ. ہاں جی، امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہیں امام محمد غزالی. اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی کے اندر ہے 4 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. فارسی میں کتاب لکھی کیمیائے سعادت، جس کو سب سے زیادہ مشہوری ملی. اردو میں اس کا ترجمہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے. کیمیائے سعادت دکھائیں جی ان کو. بریلویوں کا ترجمہ ہے پروگریسو بکس والوں نے. اور علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جو امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کیمیائے سعادت کا، اور یہ وہ ترجمہ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کا نام تھا محمد سعید نقشبندی صاحب. اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں، 133 نمبر پیج ہے میرے والا جو ہے یہ، اس کے اندر یہ ان کو دکھا دیں جی. یہ انڈر لائن میں نے کیا نماز کا طریقہ. انہوں نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے. اچھا، اوپر والا حصہ کور کر کے نا اسی پیج کا فٹ نوٹ بھی انڈر لائن میں نے کیا، وہ بھی کور کریں، جس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ لگا دیا ہے کہ جی یہ جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے نا، یہ شافیوں کا طریقہ ہے. تو اسی نا کدھر کتاب پڑھ کے شروع کر دئی ہو. کتاب تو حنفیوں میں بیچ رہے تھے نا بریلوی دیوبندیوں میں. اور اسی میں انہوں نے جسہ استراحت بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھنا ہے، جو بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. تو سر یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ہم نے پڑھ لی اور عوام کو بتا دی. پڑھی ہوئی نہیں تھی، پڑھی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو نماز کا طریقہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، وہ نماز کا طریقہ وہ لکھا ہے جو امام احمد بن حنبل کی فقہ بیان کر رہی ہے. بتا دو یار، یہ بھی جان چھڑاؤ میری، چھڑ دو، کام بھی ختم. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں جب لوگوں کو بتائیں. مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا کشف المحجوب خریدنے کے لیے نا کیا وہ بڑے پیر صاحب کے مزار کے پاس، اور وہاں پہ جو مکتبے تھے تو میں وہیں پہ زیادہ تر کشف المحجوب بک رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں جب وہ مختلف ترجمے نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشف المحجوب کو. اس نے کہا جی میں ایک حوالہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں. مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ انجینئر ہوتا یہ سن لیا. ایک بار اور یعنی وہ جو بیچ رہا تھا نا کشف المحجوب، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں پھر بھی کتاب بیچتا رہا. اس طرح کی گستاخانہ چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی تو پتہ سب کو چل گیا. تو پہلے تو کوئی بہانہ کر سکتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ امام غزالی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے. تو خدا کے لیے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں واپس آ جائیں، بزرگ بابوں سے جان چھڑائیں، اور ایک دفعہ کہہ دیں نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی ہوں، نہ میں بابوں کا ماننے والا ہوں، میں کتاب و سنت کو ماننے والا علمی کتابی مسلمان ہوں. بابی نہ بنے کتابی بنے، وابی نہ بنے علمی بنے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ اس میں غلط باتیں تھیں، بہت غلو کیا ہوا ہے انہوں نے. جنگ جمل صفین کے حوالے سے انہوں نے یعنی ایک ناانصافی پہ مبنی بعض تبصرے انہوں نے کی ہیں. اگر یہ ان کے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو کوئی نہیں، ہم تو ون ون سچویشن ہے جناب. پابندی لگے تب بھی ساڈی جیت، نہ لگے تب بھی ساڈی جیت. نہیں لگے گی تو ہم دکھاواں گے دیکھو ایسے کے لکھے آ جائے، پڑھو رفع دین نال نماز کا طریقہ لکھے آ جائے. اچھا وچوں یہ بھی خوش نے کہ بندی لگی ہے، ہن سانوں مینے تے نہیں مارے گا. ان میں میرے کو تو دوسرا مینا آ گیا کہ تواڈے بزرگاں دی کتاباں، سب تو بڑے بزرگ دی کتاب اس قابل نہیں کہ پاکستانی پرنٹ ہوئے. چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تواڈی نظر اس. ہم تو دونوں سچویشن میں ون ون سچویشن میں. تو باقی حدیثاں موجود ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ چاندے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ 2 چیپٹر نے وہ صحابہ اور تابعین جڑے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے سن اور جڑے چھوڑ کے پڑھتے سن. اسی تے 2 طریقے نال پڑھنے ہیں جی، ایک نماز ہاتھ بن کے، اگلی چھوڑ کے، اس تو اگلی پھر بن کے، پھر چھوڑ کے. اے جڑا لوگوں نے اعتراض کیتا ہے نا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 طریقے ہون.
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਰਫਾ ਦੈਨ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰਫਾ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਉਠਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੰਧਿਆਂ ਤੱਕ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਤਰ ਦੇ 7-8 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। وہ بخاری واضح ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ ہوتے رکھنا ہے تسی، ٹھیک ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، بلکہ وہ ابو داؤد دی جڑی 703 نمبر حدیث ہے، 11 صحابہ دی گواہی ہے، 10 صحابہ دی موجودگی ابو میسادی نے نماز پڑھی ہے، وہ تو ساری نماز ہی ہاتھ دی لوکیشن ہوتے ہے، اور وہ ہاتھ بننے کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز جو شروع کر دے تو دوئے ہاتھ کندھیاں تک اٹھا دے تسلی نال اللہ اوپر کہندے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ تے واپس آ جاندی۔ نماز شروع کرنے تو پہلے تہاڈی ہر ہڈی ہتھے ہوتی ہے تو واپس بھی ہتھے آئے گی۔ نماز شروع کرنے تو پہلے ہاتھ بندے نہیں ہوتا کسی نے، تو واضح اشارہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ میری تفصیلی ویڈیو یہ ہوتے ریکارڈ میں تسی دیکھ سکتے ہو۔ آج دیکھیں دنیا میں اردو ڈکشنری میں یہ محاورہ شامل ہو چکا ہے کہ بابت شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ سید بلال کتب نے کتب آن لائن میں جو ہے نا ایک سوال کے جواب میں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی جب نبی علیہ السلام تو سب سے بڑے بابا تو وہ ہیں، اور پھر انہوں نے کہا میں اب وہ جملہ بولنا نہیں چاہتا، آپ کو برا لگے گا، وہ کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ باقی شاہی کوئی نہیں۔ وہ ایک میں کیا کہوں، میں اس کا جملہ ریپیٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے۔ بھائی سب سے بڑا جو بابا ہے نا ہماری زندگیوں میں وہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم بات۔ باقی تو نیچے والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں باقی تو کچھ ہے ہی نہیں، کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور چھڑ دیو سارا نے فیض ڈوب گئے۔ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا۔ پرانے زمانے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، پرانیاں گلاں۔ پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے۔ عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی۔ سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگن بھی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں، لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ۔ میرے لیے کافی ہو گیا جو آپ، اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کافی آزما ان کا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ان کی وجہ سے، اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے۔ تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن، اے نہ کیوں رکھے جے کلندر مجنون۔ پلیز سبسکرائب، سارا خبر